آج ہم آپ کو اللہ کے عذاب کا واقعہ سنائیں گے کہ جب 12,000 انسان بندر بن گئے۔ یہ عذاب کس قوم پر نازل ہوا کہ آج کے بندر انہی کی نسل میں سے ہیں؟ بندر بننے کے بعد ان لوگوں کا کیا ہوا، اور سب سے ضروری بات کہ وہ لوگ بندر کیوں بن گئے، یہی سب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا، ان کے پاس ہر چیز کا آرام تھا، لیکن یہ لوگ خدا کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن کا ادب ان پر لازم قرار کر دیا، اور اسی دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال تھا۔ یعنی ان لوگوں پر یہ حکم نافذ کیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں اور باقی دنوں میں شکار کر سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں کم مچھلیاں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بہانہ بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر چھوٹے چھوٹے گڈھے بنا لو، نالیوں کے ذریعے گڈھوں میں پانی آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی آ جائیں گی، پھر تم لوگ نالیوں کا منہ بند کر دینا اور اتوار والے دن گڈھے سے مچھلیاں نکال لینا۔ اب اگر غور کیا جائے تو یہ بھی شکار ہی تھا، لیکن ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا پسند آ گیا جو غلط تھا، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے شکار کیا۔ اس موقع پر ان 70,000 لوگوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ پہلے قسم کے وہ لوگ تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کر رہے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر الگ ہو گئے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ تھے جو ہفتے کے دن شکار کرنے کو دل سے برا جانتے تھے، لیکن شکار کرنے والوں سے منع نہیں کرتے تھے کہ تم شکار کرو یا مت کرو، بلکہ منع کرنے والوں سے ہی کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ رب العزت ہلاک کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ تھے جو نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے ہیلہ بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود بھی شکار کر لیا تو منع کرنے والے لوگوں نے کہا، اب ہم ان نافرمانوں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے، اب ہم ان سے الگ رہیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی۔ فرما بردار لوگ یعنی اللہ کے حکم کو ماننے والے ایک طرف ہو گئے اور نافرمان لوگ دوسری طرف ہو گئے۔ ان نافرمانوں کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے یہ لوگ تھے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ قوم کے ہزاروں لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، تو آپ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی، جس کا اثر یہ ہوا کہ ان خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا۔ فرما بردار لوگوں نے سوچا کہ آج ادھر سے کوئی آواز کیوں نہیں آ رہی، ذرا دیوار پر چڑھ کر دیکھا جائے کہ ادھر کیا ماجرا ہے۔ جب ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہ سب کے سب بندر بن چکے تھے۔ اس کے بعد ادھر کے لوگ ان کے پاس گئے اور انہیں دیکھنے لگے۔ جو لوگ بندر بن گئے تھے وہ ہر کسی کو پہچانتے تھے، لیکن جو انسان تھے وہ ان بندروں کو نہیں پہچان پا رہے تھے۔ اس کے بعد یہ 12,000 لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ کھا پی بھی نہ سکے، بلکہ یوں ہی سب بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ پاک کے احکامات کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی جن بدنصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر کس قدر عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اب ایک انتہائی اہم سوال یہ ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کیا اس وقت دنیا میں موجود تمام بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ یعنی جو بندر بنے تھے تو کیا آج کے بندر بھی انہی کی نسل میں سے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے خنزیروں اور بندروں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ شکلوں والے یہودی ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ
اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتا ہے تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔